عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے، صحابہ کرام مدنی دور میں ہیں، مکے کی آزمائش ختم ہو چکی ہے، ابو جہل کی ٹیم کی برباد ہو چکی ہے، ابو لہب غارت ہو چکا ہے، اور تمام دشمنان اسلام جو اہل اسلام کو مکے میں دبا رہے تھے، ستا رہے تھے، مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، وہ سب کے سب آتش جہنم کا مزہ چکھ رہے تھے، اور صحابہ کرام مدینے کی ایک ریاست کو قائم کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو چکے تھے۔ اسلام مدینے میں ہر گھر کا مذہب ہو چکا تھا، ہر انسان کا دھرم بن چکا تھا۔ ایسی سچویشن میں صحابہ کرام نے سوچا کہ اب کچھ کھیت باڑی کو دیکھ لیں، اب کچھ اپنی معیشت کو، اپنی اکنامکس کو مضبوط کر لیا جائے اور خوب جو ہے زیادہ سے زیادہ دولت کمایا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کی نیتیں تو پاک تھی اور دولت بھی زیادہ کمانا چاہتے تھے، اس واسطے کہ زیادہ سے زیادہ صدقات کر سکے، زیادہ سے زیادہ خیرات کر چکے، اس لیے کہ ان میں ایسے ایسے حضرات گزرے ہیں جو کروڑوں اربوں کے مالک تھے اور کھانا سوکھی روٹی کھاتے تھے جو عام لوگوں کے حلق سے اتر نہ سکے۔ تو ان کی نیتیں تو چاہے دنیا دین کمائیں چاہے دنیا کمائیں، دونوں میں یکساں ہوتی تھی، مقصد ایک ہوتا تھا کہ اللہ کی رضا مندی حاصل کی۔ تو بعض لوگوں نے چاہا کہ ہم بھی پوری طرح سے معیشت پر توجہ دیں، بال بچے کے لیے بہترین جو ہے پڑھنے لکھنے کا انتظام ہو، بہترین معاش ہو اور بہترین جو ہے سامان زیست ہو، زندگی گزارنے کے سامان ہو، یہ جائز چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ کلوا واشربوا، کھائیے پیجیے، ولا تسرفوا، اور زیادتی نہ کیجیے کھانے پینے میں۔ اور اللہ کا ارشاد ہے کہ کل من حرم زینت اللہ، کون ہے جو اللہ نے جو زیب و زینت کے سامان جو ہے اتارے ہیں اس کو حرام کر سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اب ذرا جو ہے اپنے معاشی حالت کو بہتر بنایا جائے اور اپنے جو ہے کمانے پر اور تجارت پر زیادہ توجہ دی جائے اور بہتر اپنے آپ کو معاشی طور پر بنایا جائے۔ اللہ رب العزت نے ایسے حالت میں جب کہ دشمنان کم سے کم ہو چکے اور جو پریشان کرنے والے لوگ تو جہنم کا مزہ چکھ رہے تھے اور اسلامی جو ہے سوسائٹی قائم ہو چکی تھی، لیکن اللہ صحابہ کرام سے اور بھی بہت بڑا کام لینے والا تھا، اس لیے ان کی قربانیاں بڑی مانگ رہا تھا، ان سے قربانی بڑی کیوں مانگ رہا تھا؟ اللہ نے کہا کہ ابھی بھی نہیں وقت ہے، ابھی تم اپنے سامان زیست اور اپنی تجارت اور اپنی معیشت اور اپنی اکنامکس پر زیادہ ابھی توجہ نہیں دینا ہے، بقدر کفاف سے کام چلانا ہے۔ ابھی ایک آدمی کمائے گا اور 10 کھائے گا اور حساب رکھنا ہے۔ ابھی جو ہے مدینے کے صحابہ، انصار صحابہ کمائیں گے، وہ مہاجرین کھائیں گے ان کے اس سے، تاکہ مہاجرین کو پورا موقع ملے دعوت اسلام کو آس پاس کے ملک پڑوس میں اور ہمسایہ میں اسلامی دعوت کو، اسلامی طریقے کو، اسلامی سنتوں کو پھیلانے کا موقع ملے۔ تو صحابہ کرام کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ نہیں ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ آپ لگ جائیں اپنی تجارتوں میں اور آپ جو ہے جہاد کے لیے نہ نکلیں، آپ دین کی دعوت کے لیے نہ نکلیں اور آپ جو ہے کلی طور پر جو ہے اپنی کھیت باڑی کو دیکھنے لگ جائیں، اپنے باغیچوں پر توجہ کر لیں، یہ ابھی وقت نہیں آیا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھ سے ڈالے۔ اس لیے قرآن نے جو تعبیر اختیار کیا، جو لفظ استعمال کیا، وہ یہی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اب ذرا غور کیجیے اس آیت کریمہ کا اطلاق ہندوستانی مسلمانوں پر کس طرح ہو، جہاں پر دشمنان اسلام کروڑوں کی تعداد، 2 کروڑ تو RSS کی ممبر بھی لوگ ہیں جو دنوں رات اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اہل اسلام کو اس ملک سے مٹا دیا جائے، اور نہیں تو کم سے کم وہ مسلمان رہے تو اکبر کی طرح مسلمان رہے، ایسوں کی طرح جو رام رحیم کو مانے، رام کو مانے، رحیم کو مانے، یہ چاہتے ہیں۔ ہم
یہ نہیں چاہیے، ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم رام کو بھی ماننے والے بن جائیں، رحیم کو بھی ماننے والے بن جائیں۔ ہم تو ایک کو ماننے والے ہیں، ہم صرف رحیم کو مانیں گے، رحمان کو مانیں گے، غفار کو مانیں گے، قدوس کو مانیں گے، جس کے 99 نام ہیں، اس کے علاوہ کو نہیں مان سکتے، چاہے اس کے عوض میں ہم کو بڑی سے بڑی سیاسی پارٹی مل جائے، بڑے سے بڑا سیاسی عہدہ مل جائے، بڑے سے بڑا کوئی تحفہ مل جائے، کوئی گفٹ مل جائے، کوئی معاوضہ مل جائے کہ بھائی یہ معاوضہ ہے اور یہ گفٹ ہے اور یہ عہدہ ہے اور یہ رام رحیم کا پیشکش ہے، ہم تو اس کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے تمام کام کو آگے پیچھے کر کے جمعہ میں حاضری دیتے ہیں، جمعہ کی نماز کو ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں اس ملک میں رہنا ہے اور اس کے ساتھ رہنا ہے کہ ہم صرف رحیم کو مانیں گے، اس کے ساتھ رہنا ہے کہ ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، ہم سول کوڈ پر ہم نہیں سول کوڈ کو ہم فالو نہیں کریں گے جو غیروں کی طرف سے بنایا جائے گا، بعض جگہ پر کر دیا گیا، ہم اس کو نہیں ایکسپٹ کر سکتے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہوں، بالکل ہم چاہتے ہیں جمعے میں حاضری، کام کو آگے پیچھے کرنا اور پوری سیٹنگ کے ساتھ مسجد میں آنا اور نکاح کی مجلس منعقد کرنا اور اسلامی مسائل کو جاننا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم کو پورا مسلمان بننا، پورا مسلمان، پورے مسلمان بننے میں ہمیں کیا چیز کرنا چاہیے؟ بہت سی چیزیں کرنی۔ سب سے اہم ہے کہ ہم پڑوسی کے حقوق جو قرآن و حدیث میں بتائے، چاہے ہمارا پڑوسی ہے مسلم، چاہے ہمارا پڑوسی مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا پڑوسی ہمارے چچا کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا پڑوسی ہمارے خالد کیوں نہ ہو، جو بھی ہو، یہاں سے شروعات کریں کہ ہم پڑوسی کے حقوق جو قرآن نے بیان کیے، جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں پڑوسی کے حقوق کو جس طرح بیان کیا گیا ہے، وہ صرف ایک سماجی اصلاح کے غرض سے نہیں، بلکہ جو اللہ نے لفظ اختیار کیا ہے اور جس زمرے میں شامل فرمایا ہے اور جس حکم کے ساتھ پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے بتایا ہے، وہ بتایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور شرک نہ کرنا۔ پڑوسی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ دعوت دے کہ بھائی آج شیو جی کا پاٹ پڑھایا جائے گا، ہم آپ کی مسجد میں چلے آئیں گے، آپ میری مندر میں چلے آئیں گے، شرک نہیں کرنا، ہمیں ان کو دعوت دینا ہے، لیکن اپنی ایمان کی حفاظت کے ساتھ۔ ایسا چل رہا ہے کہ گاؤں میں سننے میں آیا کہ کہا گیا کہ ہم آپ کی مسجدوں میں آپ کی تقریریں سن لیتے ہیں اور آپ آ جائیے ہماری مجلس میں ہمارے شیو جی کا بھجن سنیں۔ ہمارے یہاں تو شرک نہیں ہے، ان کے یہاں تو شرک ہی بھرا ہوا ہے، تو کہا اللہ کی عبادت کیجیے لیکن شرک نہ کیجیے، اور وہ بالوالدین احسانا، سب سے پہلے آپ کا ہمارا جو پڑوسی ہے وہ والدین محترم، والدہ محترمہ، ان کے ساتھ بہتر سلوک کیجیے، اور والجار ذی القربیٰ، جو رشتہ دار پڑوسی ہیں، بغل میں چچا کا گھر، ماموں کا گھر، رشتہ دار کی شکل میں جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجیے، اور والجار الجنب، جو دور کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، والصاحب بالجنب، وقت گھنٹہ 2 گھنٹہ کلکتہ سے دلی کا سفر، ساسرام سے کلکتہ کا سفر، ساسرام سے دلی جموں کا سفر، اس درمیان میں کوئی پڑوسی ہو رہا ہے، والصاحب بالجنب، سفر کا کوئی پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجیے۔ محض پڑوسی وہ نہیں ہے جو ہمارے گھر میں ہمارے دائیں طرف ہے بائیں طرف ہے، بلکہ دوسری پڑوسی محلے کا پڑوسی ہے اور شہر کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ اور یہاں سے جب ہم شروعات کریں اور یہاں سے کیا جو بھی اسلامی طریقے ہیں اگر ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارا اس ملک میں یا کسی بھی ملک میں قدم مضبوط ہوگا اور ہم اپنی پوری تشخص کے ساتھ باقی رہیں گے، بلکہ ہم دوسروں کو جو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے الدین،
جو صحیح دین ہے جس کے ذریعے انسان جنت کا مزہ چکھے گا اور دودھ کی نہروں میں نہائے گا اور شہد کی نہروں میں جو ہے مستی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی اور نوازشوں سے لطف اندوز ہوگا، وہ دین، اس دین سے لوگ متاثر۔ دیکھیے آج 200 سال پہلے، 300 سال پہلے اور پھر 800 سال پہلے کس طرح صحابہ کرام کی نسلوں نے اس ملک کو اپنا مسکن اور اپنی جو ہے رہنے رہائش گاہ بنایا، کس طرح اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے تجارت کے ساتھ، سماج کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ رہتے ہوئے اس ایسے ملک میں جو دیومالیہ ملک تھا، جہاں طرح طرح کے معبود، طرح طرح کے عبادت گاہیں اور طرح طرح کے جتنے بھی کنکر و تنین تھے، تو معاملہ ہر پتھر پوجا جاتا تھا، ہر درخت پوتر سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ملک میں صحابہ کرام کی نسلیں آئیں اور متاثر کیا اس ملک کے کلچر کو، سوسائٹی کو، سنسکرتی کو اور اسلامی طرز پر لایا، اور پھر صحابہ کرام کی نسلوں کو اس ملک میں استحکام ملا، اقتدار ملا۔ وہ سب ہوگا اسلامی قوانین پر عمل کر کے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے، اگرچہ ہم کو دشواری محسوس، اگر ہمیں لگے کہ وہ ہم کو نہیں پوچھ رہا، ہم کیوں اس کو پوچھیں، وہ ہمارے حقوق کو نہیں ادا کر رہا، تو ہم ان کے حقوق کو کیوں ادا کریں؟ اس لیے ادا کرنا ہے کہ ایک تو اللہ کا حکم ہے، اور دوسرا اسی کے ذریعے ہمارا کلیان ہوگا اس ملک میں، کسی بھی ملک میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔